बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। जी नाज़रीन, दुनिया की सूरत हाल मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर हाल भी कोई अफरा तफरी वाली है, और बिल्कुल ऐसे ही हालात जो है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा हालात ख़राब है, इसलिए कि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, और तरक्की पजीर मुल्क के अपने मसाइल हैं। लेकिन सियासी, मुआशी और जो अखलाकी मामलात हैं वो हमारे खासे अबतरी की तरफ जा रहे हैं। उसमें बहुत कोशिशें की जा रही हैं, मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, और सियासी जो हमारी क़यादत है उसके भी मसले मसाइल हैं। लेकिन जो सूरत हाल असल है वो क्या है, मामलात जो हैं वो क्या हैं, इनकी आगाही देने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। और पहली बात सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई में नाकामी क्यों हुई, इस पर भी बातचीत करूँगा। और दूसरी जानिब दो बड़ी ताकतें टक्कर पे आ गई हैं, यानी आमने सामने आ गई बहुत देर के बाद, फिर एक बार फिर। हालांकि सर्द जंग तो जारी थी, लेकिन अब लग रहा है कि बाकायदा जंग भी चांसेस मौजूद हैं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के जो लोगों में होते ना कि बर्तरी हासिल करने की, वो मौजूद है। ये क्या मामला है, इस पर भी बातचीत करूँगा। चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ पहला यानी जो है वो मरहला, यानी पहला मरहला बगावत वो भी सामने नज़र आया है। और जो मामला हैं वो ये हैं कि कच्चे में डाकू, पक्के में दहशतगर्दी, ये भी बड़ा मसला है हमारा। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू आपसे करूँगा, और करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको बता सकूँ कि मामलात किधर जा रहे हैं। और एक और मसला है, जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, पाकिस्तान की कौमी सालमियत की बात करते हैं, तो फिर गुड तालिबान और बैड तालिबान में मसलिहत पसंदी वाला मसला भी सामने आता है। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश कि आइए हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, दो बड़ी ताकतें टकरा रही हैं। क्या है, दुनिया का अमन जो है वो तबाह हो रहा है, मुआशी मामला जो गड़बड़ है, तो उसमें दहशतगर्दी की वारदातें भी बहुत उरूज पर है, और एक जगह नहीं जगह जगह नजर आ रही। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो अगर देखें तो पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का शिकार है। इसमें दो तीन मामलात हैं जिनसे इनकार नहीं किया जाता है। वो जो गुड तालिबान और बैड तालिबान एक सिलसिला वो भी है, और दूसरी जानिब जो हमारे हमसाया ममालिक, वहाँ से भी माजी में भी माजी करीब में दो हमले हुए, तो उसके हमारी अफवाज ने जिस साथ मतलब जवाब दिया वो भी आपके सामने, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि TTP पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मौजूद है, और ज़रब अज़ब और वो जो था हमारा नेशनल एक्शन प्लान, उसके तहत जब कार्रवाई हुई तो इस तरह से बाहर चले गए थे। अब TTP जो है, ये तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि वहाँ तरबियत भी हो रही है, और वहाँ से असला भी जदीद उनको मिल रहा है। क्योंकि जितनी भी वारदातें हुई हैं, चाहे वो मीर अली में हो, ग्वादर में हो, वज़ीरिस्तान में हो, या क्या कहते हैं डेरा इस्माइल ख़ान में हो, जहाँ की वारदात भी उसमें शवाहिद मिले हैं कि इसमें चीज़ें जो है वो लोगों की शामिल है। आज क्या वाक़या हुआ जिसमें दो बड़ी ताकतें आमने सामने होगी, वो क्या है, वो रशिया में यानी मास्को के करीब एक दही इलाके में जो है महफिल मौसीकी थी, वहाँ दहशतगर्दों ने हमला किया। 3-4 दहशतगर्द आए और अंधाधुंध फायरिंग की, बेतहाशा लोगों को मारा। तकरीबन 150 से ज़्यादा हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, और इतने ही तकरीबन ज़ख्मी भी हैं। तो आप सोचें कितनी बड़ी वारदात है। लेकिन जो रशिया है उसने दावा किया है कि हमने यूक्रेन के बॉर्डर के करीब से 11 अफराद पकड़ लिए, और जिनमें से 4 वो अफराद भी हैं जो आए थे और वारदात करके निकल गए थे। है या नहीं है ये तो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी। लेकिन अमेरिका बाद है जिस वक्त ये वारदात हुई, उसकी फ़ौरन यानी उसी वक्त अभी ज़ख्मियों को ना अस्पताल पहुँचाया गया था, ना हलाकतें जो हुई थी उनकी लाशें संभाली गई थी, कि अमेरिका की जानिब से वाइट हाउस के तर्जुमान ने कह दिया कि इसमें यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। यानी अमेरिका बहादुर ने कहा कि नहीं हमारा कोई बात नहीं। लेकिन प्यूटन सदर रशिया जो है, रूस के सदर जो है, उन्होंने कहा ना भाई, माफ़ी कोई नहीं, छटांगे ऐसे भी पुन के, यानी माफ़ी किसी को नहीं होगी, सबको सज़ा दी जाएगी, और हम उसका देखेंगे और पकड़ेंगे। फिर पकड़ भी ली उन्हें, 11 अफराद पकड़े। अब देखिए उसमें क्या होता है।
لیکن بہت بڑا حادثہ، دنیا ہل کے رہ گئی کہ کیا دہشت گردی اسی طرح جتنا اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اتنا ہی بڑھ رہی ہے، تو اس کے اصل عوامل کیا ہے اور ان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان اس کا بہت شکار ہے، پاکستان کو بہت زیادہ نقصان، پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی، پھر بھی معاملات نہیں، لیکن یہاں کے معاملات معاشی بھی ہیں اور پھر سیاسی بھی ہیں۔ یہاں سیاسی استحکام بھی نہیں ہے، معاشی استحکام بھی نہیں، اس کے لیے بھی جد و جہد کی جا رہی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، وہ چیف جسٹس کے جو ایک حملہ ہے وہ بھی بات کرتا ہوں، کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان تو بات سیدھی سی آ گئی کہ یہاں جو اس وقت جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو بار بار کہا گیا، افغان حکومت کو باقاعدہ پاکستان نے کہا کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اسی طرح انہوں نے ایران کو بھی کہا، اسی طرح انہوں نے بھارت کو بھی کہا، لیکن جو بھی کرے گا استعمال کرنے دے گا اس کو پھر منہ توڑ جواب ملے گا، اور ملا بھی ہے۔ یہ بھی ساری چیزیں ہو گئی۔ اب یہ معاملات آگے اگر دیکھیں تو یہ جو ہے معاملہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے، یعنی قاضی فائز صاحب فوراً نظر جاتی ہے جب چیف جسٹس کی آپ بات کریں، کیونکہ ان کے فیصلے بھی منفرد آ رہے ہیں اور ان کے کردار کشی بھی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف ایک مہم جو ہے بھی چل رہی ہے خاص طبقے کی طرف سے، لیکن وہ نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جن کے خلاف 7 ججز نے، یعنی اسلام آباد سے جو رائے بتا رہے ہیں وہ 7 ججز نے بغاوت کی ہے، اور وہ ہم خیال ہو گئے 7 ججز، اور چیف جسٹس اکیلے رہ گئے۔ تو یہ معاملات کیا ہیں، یہ معاملات یہ ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کو اس میں بھی کوئی نہ کوئی تیزی نظر آئے گی۔ فاروق صاحب پہ یعنی عامر فاروق پہ جو ہے وہ الزام یہ لگایا ان ججز نے کہ وہ اپنی مرضی کے مطلب فیصلے یا خاص گروپ کے فیصلے کرتے ہیں، اور ان میں جو بھی ہے وہ سب لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ تاہم یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ استحکام لانے کے لیے عدالتی مسئلے مسائل جو ہیں وہ بھی سیدھے کرنے پڑیں گے، حل ہونے پڑیں گے، پھر سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا، ورنہ وہاں بھی نہیں آئے گا۔ اب اگر اگلی بات کریں کہ کچے میں ڈاکو اور پکے میں دہشت گردی، تو پکے کے بارے واقعات آپ کو بتا دیا، لیکن کچا جو ہے جو جنوبی پنجاب کی طرف جو علاقہ کچے کا علاقہ بھی ہے، وہاں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، وہاں اغوا کار بھی ہیں، وہاں لوگوں کو لے جایا بھی جاتا ہے، پکڑ کے لے جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان کے خلاف بھی رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن کا پروگرام بنا ہے، اور موجودہ حکومت معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان یہ ہے کہ اب دہشت گردی کے حوالے سے اور اس قسم کی وارداتوں کے حوالے سے، رازداری کے حوالے سے کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، پہلے پرامن بنایا جائے گا پاکستان کی سرزمین کو، کیونکہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اور ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دوست ممالک یہاں سرمایہ کاری کریں، معاشی بحران سے ہم نکل سکیں۔ ہمارے دوست ممالک چاہتے ہیں تعاون، لیکن وہ تو جب ہی ہوگا جب یہاں پہ امن و امان قائم ہوگا۔ تو اس میں معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، امن و امان کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، تو آنے والے وقت میں یہ چیزیں بھی سامنے نظر آ جائیں گی۔ جس طرح دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، یا جو ایک بڑا واقعہ جو ہے روس میں پیش آیا ماسکو قریب، یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا کو اس نے بالکل ہلچل مچا دی کہ جناب یہ معاملات جو ہیں مطلب یہ توجہ دلاؤ نوٹس کے ہیں، اور اس پر پوری توجہ دے کے ان سے نبٹنا چاہیے دنیا کے امن کے لیے۔ اب آخری بات کرتا ہوں وہ کہ عمران خان کی رہائی میں ناکامی، پہلے دن سے دعویٰ ہو رہا ہے، بار بار دعویٰ ہو رہا ہے، اور مختلف یوٹیوبرز اور بڑے جو سوشل میڈیا پر ہے کہ 4 دن میں رہا، 5 دن میں رہا، 1 ہفتے میں رہا، 2 ماہ میں رہا، اور کرتے کرتے یہ 6 ماہ گزر گئے، اور معاملات جو ہیں آپ کے سامنے ابھی تک سلجھتے نظر نہیں آ رہے، مختلف مقدمات میں سزا۔ لیکن پی ٹی آئی کے ایک وفادار جو ملک سے فرار ہیں اور بڑے اہم آدمی، یعنی منر سلائی صاحب نے الزام لگایا ہے کہ جناب عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے، جو وکلاء ہے، یہ نالائق ہے، نادان ہے۔ میں بھی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نادان دوست ہیں اور یہ مروا دینا۔ اب وہ لوگ اسمبلیوں تک تو پہنچ گئے، فلور تک پہنچ گئے، لیکن نہ انہیں پارلیمانی تاریخ سے کوئی واقفیت ہے یا تجربہ ہے، اور نہ ہی انہوں نے ان تمام مقدمات کو عمران خان کے اس انداز میں لڑا جو قانونی انداز میں لڑنے چاہیے، تو انہوں نے وہاں بھی سیاسی بیانیوں کو آگے بڑھایا۔ یہی منر سلائی کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں نالائق ہیں، اور ان کی وجہ سے ناکامی ہوئی۔ اگر یہ لوگ باقی چیزیں چھوڑ کے، یعنی جیسے چینلز پہ جا کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کی سرگرمیوں میں یہ سب کے سب ملوث ہیں، اور ان کے اب چہرے باقاعدہ بطور اسٹار پہچانے جا رہے ہیں، یعنی موجودہ طور پہ، لیکن اندر سے یہ لوگ کھوکھلے ہیں، اس لیے
کہ انہوں نے جو اصل کام تھا عمران خان کی رہائی کو وہ نہیں کیا. ناکامی ان سب کی وجہ سے ہوئی. اور یہ میرا موقع پہلے دن سے یہی ہے کہ نادان بکھلا جو ہیں وہ قانونی معاملات کو قانونی انداز میں نہیں دیکھ رہے بلکہ سیاسی انداز میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ان کو مخصوص نشستوں میں بھی نقصان ہوا. ان کو مطلب جتنے فیصلے کیے اس میں گڑبڑ ہوئی، اس لیے کہ وہاں سیاسی لوگ موجود نہیں ہیں، وکلا موجود ہیں، اور وکلا نے قانونی بھی جو عمران خان کی مدد کرنی تھی وہ نہیں کر سکے اور عمران خان کو رہائی نہیں دلا سکے. اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ابھی مزید عرصہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے ایک مقبول لیڈر کو رہائی ابھی نہیں ملے گی. اس کے خلاف جتنے مقدمات ہیں، 9 مئی کے مقدمات، پھر ملٹری، یہ سارے معاملات جو آنے والے دنوں میں اوپن ہو کے سامنے آ جائیں گے اور پھر پتہ لگے گا کون کتنے پانی میں ہے اور کس نے کہاں کہاں غلطی کی. مخصوص نشستوں کی بات تو سامنے آ گئی اور اس پر ابھی بھی KPK اور وفاق کے درمیان بھی پتہ چل رہا ہے کہ گورنر KPK نے اجلاس بلایا اور اجلاس نہیں ہوا بلکہ اسمبلیوں کو تالے لگا دیے گئے. مخصوص جو نشستوں میں کامیاب قرار دیے گئے تھے ان کو حلف نہیں اٹھانے دیے گئے، صرف اس لیے کہ سینٹ کے الیکشن میں یعنی مخالفین کو فائدہ نہ ہو اور PTI یا جس کو کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل المعروف PTI کو فائدہ ہو. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں بلکہ اپنے حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں. میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.